دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور میں اکیلے سونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اپنے 12 سالہ دیور کو اپنے ساتھ سلانا شروع کیا۔ ایک رات میں نے دیور کو آزمانے کا سوچا، لیکن وہاں ہاتھ لگاتے لگاتے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دیور تو میری شادی والے دن میرا 12 سال کا دیور بہت خوش تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور وہ بھی مجھے بھابھی ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ شوہر کے موت ہونے سے کچھ دن بعد مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تو میں اپنے دیور کو اپنے ساتھ بیڈ پر سلانے لگی۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور ایک بستر میں مجھے دیور کے ساتھ سونا بہت عجیب سا لگتا تھا۔ دیور مجھ سے کافی چھوٹا تھا، وہ 12 سال کی عمر میں بھی 20 سال کا جوان لڑکا لگتا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے بہت مشکل سے ہی گزارا کیا تھا، لیکن کب تک میں اس طرح گزارا کرتی۔ اس رات سوچا کہ ایک بار دیور کو آزما کر دیکھتی ہوں۔ آدھی رات ہوئی تو دیور کو ہلا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھا، لیکن وہاں ہاتھ لگاتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 5 دن پہلے ہی میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میرے گھر میں میری ساس اور سسر اور نند نہیں تھیں۔ میرے شوہر کا دنیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حسنین کی عمر 12 سال کی تھی، وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ زندگی میں نے کبھی اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا۔ میرا دیور 12 سال کا تھا، میں نے ہمیشہ اسے ہی بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو وہ میری شادی والے دن ہی بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ مجھے نئی ماں مل گئی ہے۔ لیکن میری ماں مجھے یہی سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا تمہارا دیور تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس سے فاصلے پر رہنا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا اور تمہارا پردہ لازم ہوگا، اس لیے تم ابھی بھی اس سے عادت ڈالو کہ وہ تمہارے کمرے میں بنا روک ٹوک کے نہ آیا کرے۔ میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ تمہارا دیور بلا وجہ منہ اٹھائے تمہارے کمرے میں آتا جاتا ہے۔ بیٹی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں اپنے شوہر کی بھی پرواہ کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ میں اپنی ماں کی باتیں سنتی تو مجھے ایسا لگتا حسنین کے بارے میں میری ماں بہت برا سوچتی ہے، اس لیے میں ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتی تھی۔ لیکن جب آج میں بے سہارا ہو گئی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اپنے 12 سال کے بھائی کے اوپر چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میری زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ رات کے 1 بج گئے تھے، میرا دیور حسنین ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، وہ شاید اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ مصروف تھا۔ میرا دل مطمئن اس حوالے سے تھا کہ چلو وہ گھر نہیں آتا تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ گھر آ گیا تو مجھے بھی عجیب محسوس ہوگا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اس لمحے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہوگا، مگر باہر سے آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولے، میں ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ آج تو مجھے یہ گھر جنگل جیسے معلوم ہو رہا تھا۔ حسنین مجھے چھوٹا سا بھیڑیا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں اتنا برا سوچنے لگی تھی۔ بھابھی آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے مجھ سے معصومیت سے پوچھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ تھیلی میں قورمہ اور نان تھے۔ قورمہ نان ہوٹل والے لگتے تھے۔ اس نے ایک پلیٹ میں وہ ڈالے اور میرے سامنے لا کر رکھ دیے۔ بھابھی مجھے بنانا نہیں آتا، میں آپ کے لیے باہر سے لے کر آیا ہوں، آپ کھا لیں ورنہ یوں ہی بھوکی مر جائیں گی۔ میں اپنے بھائی کے بعد اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا۔ حسنین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کہنے کو تو وہ مجھے ماں ہی کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی ماں کی باتیں میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھیں۔ بھابھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ اس گھر سے کبھی مت جانا۔ وہ بڑی جذباتی باتیں کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں بہت سارے سوال گھوم رہے تھے۔ پھر اس نے عجیب بات بولی، بھابھی آپ اس کمرے میں رہیں، دوسرا کمرہ چھت کے قریب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چھت والے کمرے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھائی کی موت ہو گئی ہے، تو کوئی بھی بری نیت سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میں حیران تھی کہ حسنین اتنی چھوٹی سی عمر میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیا اسے کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر جو باتیں اس نے کی تھیں مجھے ٹھیک ہی لگی تھیں۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ حسنین کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میں اور میرا شوہر چھت کے قریب والے کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ دوسرے کمرے میں آئی تھی، مگر جو کچھ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھا، میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔
ویسے تو وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، لیکن میری ماں کی بات صحیح تھی۔ حسنین جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ حسنین کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل کھول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کہیں جگہ پر کہیں تالوں میں چھپا رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ حسنین کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اس سے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ یہ 2 گھنٹے پہلے مجھے زیادہ نیند نہیں آ رہی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے حسنین کے لائے ہوئے قورمہ کھا کر میری آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ دل میں سوچا کہ کہیں کھانا کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ کچھ دن سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج کھانا کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسی بند ہوئیں جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ میرے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، کہیں حسنین کے لائے ہوئے کھانے کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ لیکن حسنین ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی میں باہر آئی تو سامنے حسنین کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابی آپ سو گئی تھیں؟ آپ کو بہت اچھی نیند آئی نا؟ اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے اسے پھیکے لہجے میں یہی کہا، ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے۔ کیوں نہیں آتی بھابی؟ میں نے آپ کے کھانے میں نیند والی گولی ملا کے دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا تم انہیں کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیا کرو، اس سے وہ آرام سے سو جائیں گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ حسنین اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ حسنین تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں بھابی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں، یہ لے چائے پیئے۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی، تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں ہے؟ اللہ کی قسم بھابی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھیں۔ آپ کہتی ہیں یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس گلاس کے ہونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں حسنین کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں اس کے کمرے میں دیکھ آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول لیا، بھابی میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے۔ ہم ان پیسوں سے یہ مکان خرید لیں گے۔ اس کرائے کے مکان میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ حسنین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا حسنین تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں؟ بھابی مجھے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس ایک نیا گھر ہونا چاہیے، اور کرائے کے گھروں میں تو صرف انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ حسنین کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے میں کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئے تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں، میں اپنے مائکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ حسنین تو چھوٹا بچہ تھا، جبکہ اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے کے اتنے تالے توڑ کر وہ زیور نکالے کیسے، جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اس زیور کے بارے میں نے حسنین کو بتایا بھی نہیں تھا۔ مجھے حسنین پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں اس کی ایسی بات کرتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے مائکے والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر خریدنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب بیوہ ہو، تمہیں اب ہمارے گھر آنا ہوگا۔ پر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے، زندگی بھر انسان ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتی۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہاں زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں حسنین کے سہارے ہی چل رہی تھی۔ میں نے کہا حسنین تم چاہو تو وہ زیور بیچ دو۔ میں اپنے مائکے والوں سے اور ان کے رویے سے مایوس ہو گئی۔
حسنین نے اپنے انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا اور 2 دن کے بعد ہمیں ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور گھر کے کاغذات انہوں نے حسنین کے حوالے کر دیے۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی گھر ہمیں کیسے مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ جب حسنین نے کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تھا تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے عجیب سی بات کہنے لگا کہ بھابھی ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج حسنین کی نظر تو عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، ہم نے گھر میں سارا سامان رکھ دیا تھا۔ اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر حسنین کہہ رہا تھا کہ اسے مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی ہمارا سامان کم ہی تھا، زیادہ مال اور دولت تو نہیں تھی جسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں حسنین کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی پسند کا بنایا کرتی تھی۔ ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا اور حسنین کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، اسے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا جبکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ بھائی کی موت سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ہم لوگ جب باہر گول گپے کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جاتا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی، کہاں چلے گئے تھے تم؟ حسنین تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے لگے۔ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جو تم گھر میں نہیں حل کر سکتے؟ تمہیں باہر جانا پڑتا ہے، تمہارے دوست کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا، بھابھی بس کر دیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 30 سال کی مرد کی طرح غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ غصے میں تھا، کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گیا تمہارا ماں والا پیار؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی؟ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا مجھے ٹک ٹک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسنین ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی حسنین کے بارے میں میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا ہے۔ اس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اب تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ حسنین کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد میں حسنین سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں، پر حسنین نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے ضرور نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن حسنین اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بھابھی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے تھی۔ میری خاموشی غصے میں بدل گئی تھی۔
صبح اٹھتے ہی میں نے حسنین کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے کمرہ خالی تھا، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حسنین کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب حسنین مجھے گھر میں قید کر گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ اتنا سا ہے، عمر بھی 12 سال ہے اور حرکتیں دیکھو۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے مائکے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر یاد آیا کہ میں تو عدت میں ہوں، یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں ہے۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی موت کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 3 مہینوں میں حسنین کتنا بدل گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، خدا مجھے اولاد دیتا تو اس وقت حسنین کے سہارے نہ ہوتی، مگر اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اسے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جس شخص کی وجہ سے رشتہ تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ حسنین آئے گا تو میں اس سے صاف صاف بات کروں گی کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ رات کے تقریباً 9 بجے تھے کہ میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی باہر حسنین ہوگا، پر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 4 آدمی کھڑے تھے۔ یہ آدمی بہت عجیب غصے میں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر داڑیاں تھی، لگتا تھا جیسے زمین کے ٹھیکیدار ہیں۔ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی تھی وہ صرف بہت حیران کر دینے والی نہیں تھی، بلکہ مجھے دکھی کر دینے والی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، بی بی تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ بولے، یہ عورت اور اس کا دیور بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، ابھی بھی گھر میں ہی ہوگا۔ یہ لوگ پتہ نہیں اس محلے کو کیا سمجھتے ہیں، محلے کو گندا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں یہاں سے بے گھر کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں کا اس محلے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، کیوں بھائی صاحب، ہم نے کیا کیا ہے؟ ارے بی بی تم نے کیا کیا ہے یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ تم اپنے 12 سال کے دیور کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو۔ تمہیں پتا ہے تمہارا شوہر مر گیا ہے، اب تم بیوہ ہو گئی ہو۔ اپنے ماں باپ کی گھر جاؤ، یہیں رہنا ہے تو شرافت سے رہو۔ یہاں ہماری بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں، ایسے لوگوں کو ہم محلے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان آدمیوں پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں ان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر ہی گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسنین پر غصہ آ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ یہاں رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ حسنین نے ہی میرے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی ہوں گی جیسے میں بہت گنہگار عورت ہوں۔ سچ کہتی ہیں، یہ دنیا اکیلی عورت کو کھا جاتی ہے۔ اللہ سب کی عزت کو حفاظت میں رکھے۔